صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو. یہ قصاص کا حکم ہے. زمانے جاہلیت کے ایک دستور کو مٹانے کے حساب سے یہ حکم نازل ہوا. مدینہ منورہ میں مشرکین کے دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج. یہی دو قبیلے پہلے مسلمان ہوئے اور انہی کے درمیان حضور ہجرت کر کے تشریف لے گئے. ان لوگوں میں ایک قبیلہ زیادہ طاقتور تھا اور ان کا دستور یہ تھا کہ اگر اوس اور خزرج ان کے درمیان میں لڑائی چلتی رہتی تھی. یہ طاقتور قبیلہ تھا، اس کا کوئی آدمی اگر خزرج کے لوگ مار دیتے تو ان کے ایک کے بدلے ان کے دو کو مارتے تھے یہ لوگ. اگر اس قبیلے کے کسی عورت کو مارتے تو اس قبیلے کے مرد کو مارتے بدلے میں. اس قبیلے کے کسی غلام کو مارتے تو اس قبیلے کے آزاد کو مارتے تھے یہ لوگ. یہ دستور تھا اور اللہ نہیں چاہتا. ایک جان کی قیمت ایک جان ہے، دو جانیں نہیں ہو سکتی. غلام کے بدلے میں غلام، آزاد کے بدلے میں آزاد. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا کیا ہے ویسے ہی اس کا بدلہ ہونا چاہیے. تمہارے پاس زیادہ طاقت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو دبائی ڈالو. انصاف کا حکم دینے کے لیے آیت نازل ہوئی. اسلام کے دور میں چونکہ اوس اور خزرج دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں ان میں سے ایک قتل کا مقدمہ حضور کے پاس پیش ہوا اور لوگوں نے خود آ کر کے عرض کیا کہ ایسا تھا کہ ہمارے قبیلے کا کوئی وہ لوگ کوئی مار دیتے تھے تو ہم ایک کے بدلے میں دو مارتے تھے. اب آپ کے پاس معاملہ ہے، آپ انصاف کیجئے. یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ نہیں، تم جو دو کرتے تھے نا یہ غلط کرتے تھے. اب یہی ہے کہ ایک کے بدلے میں ایک مارا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام، آزاد کے بدلے میں آزاد. اور اس میں یہ ہے کہ جس نے مارا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے میں کسی دوسرے کو نہیں قتل کیا جائے گا. ہر ایک کا گناہ اسی کے سر ہے، دوسرے کے سر نہیں ڈالا جائے گا. چائنا مال طرح نہیں، چین میں ہوتا ہے گناہ کوئی کر لے اور سزا ہو جائے تو اپنی جگہ پہ کسی دوسرے کو سزا میں بھیج دیتے ہیں، جاؤ تمہارے گھر والوں کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. ایسا کر لیتے چین میں، یہ قانون ہے. اسلام میں نہیں چلتا. جو پاپ کیا ہے وہی سزا بھگتے گا، دوسرا نہیں. جب سرکار نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی، ان کو حکم بتایا تو انہوں نے قبول کیا. چونکہ وہ حضور کو قبول کر چکے، اسلام لا چکے تھے تو حکم قبول کر لیا ان لوگوں نے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالانکہ قصاص کا حکم اور بھی کئی آیتوں میں بیان کیا گیا. اس آیت میں دو باتیں بیان کی. ایک تو قصاص یعنی جان کے بدلے میں جان کو مارنا، اور ایک عفو کا بھی اختیار دیا. عفو کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو قتل کیا ہے اس کے گھر والے اگر چاہیں، اس کے ولی لوگ اگر چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. جیسے خدا نخواستہ کوئی آپ کے بھائی کو مارتے تو آپ چاہیں تو اپنے بھائی کے قتل کرنے والے کو معاف کر سکتے ہیں. اب وہ ولی کئی لوگ ہو سکتے ہیں، جیسے آپ بھائی ہیں، آپ کی بہن ہے اور کوئی بھائی ہے، سب کو دعوے کا حق پہنچتا ہے. تو ایک نے معاف کر دیا، باقی لوگ نہیں معاف کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا دیت واجب ہوگی. دیت بولے تو اس کی جان کی قیمت لگائی جائے گی اور یہ شریعت کے حساب سے قاضی طے کرے گا. حضور کے زمانے میں یہ 100 اونٹوں کی دیت ہوا کرتی تھی. اگر کوئی کسی انسان کو مار ڈالے اور خون بہا دینے پر بات صلح ٹھہرے تو 100 اونٹ قیمت ٹھہرائی جاتی تھی اس کی. 100 اونٹوں کی قیمت دو. اس زمانے کے حساب سے اب چونکہ پیسوں کی قیمت اتنی رہی نہیں تو آج کے زمانے کے حساب سے آج جو طے کیا جائے گا. ابھی ہمارے ہندوستان میں ایک عام لا کے حساب سے غلطی سے کسی کا مرڈر ہو جائے، ایکسیڈنٹل موت ہو جائے تو 5 لاکھ سے 8 لاکھ کے درمیان میں طے کرتے تھے. حالانکہ یہ 5 یا 8 لاکھ ایک جان کی قیمت نہیں ہو سکتی. یہ بھی ایک طرح کے ظلم ہی ہے نا.
کم سے کم اتنا طے کرنا چاہیے کہ گھر والوں کو یا جن کا حق اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ محسوس نہ ہو کہ ہم ٹھگے گئے. جان تو گئی ہی گئی، جان کی قیمت تو اولاً کوئی چیز ہو نہیں سکتی. یہ جو دیت دی جاتی ہے صرف اس لیے کہ وہ کم سے کم زندہ رہتا تو اتنا کما کے تمہاری خدمت کو کرتا. کتنا کماتا وہ؟ تو جتنا کماتا اتنا ہی طے کرنا چاہیے. اب اس حساب سے ہر ایک کا الگ الگ ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ اب ایک آدمی جج ہے، ₹1,00,000 پیمنٹ ہے اس کی، اور ایک امام صاحب ہے ₹10,000 پیمنٹ ہے، تو دونوں کی ایک قیمت تھوڑی ہے. ہم اگر 20 سال بھی زندہ رہے تو کتنا کمائیں گے، اور جج صاحب 10 سال رہے تو کتنا کمائیں گے؟ فرق ہے نا. اب یہ سب کو ایک بھاؤ نہیں تولا جا سکتا. جان کے معاملے میں جان میں تو سب برابر ہیں، لیکن جب دیت طے کرنے کی بات آئے گی تو قاضی کو اختیار ہوگا، اور قاضی کو یہ حکم ہے کہ اس حساب سے طے کرو کہ گھر والوں کو ٹھگا ہوا محسوس نہ ہو، ان کو یہ نہ لگے کہ ہم کو ٹھگ لیا گیا. یہ طے کرنے کا کام. اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو. اس سے ہر قاتل عمد پر قصاص کا وجوب ثابت ہوتا ہے. قاتل بالعمد اور قتل خطا، قتل دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو قصداً کسی کو مارا، اس کے اوپر قصاص ہے، اور ایک قتل خطا ہوتی ہے. قتل خطا مطلب غلطی سے موت واقع ہوگی، کسی کو مارنا نہیں چاہتا تھا، ارادہ نہیں تھا مارنے کا. مثلاً کوئی نشانہ بازی سیکھ رہا تھا، ہے نا، بندوق چلا رہا تھا یا تیر چلا رہا تھا، نشانہ بازی سیکھ رہا تھا، وہ اتفاق سے غلطی سے سامنے آ گیا کوئی، اس کو لگ گیا، مر گیا وہ، تو یہ قتل خطا ہے. قتل خطا میں صرف دیت واجب ہوتی ہے، قصاص نہیں. سمجھ گئے؟ ایک آدمی یہ گاڑی چلا رہا ہے، وہ کسی کو مارنے کے لیے تو نہیں، اپنے مقصد سے جا رہا ہے وہ، مگر ہو گئی غلطی، لگا ٹکرا گیا کوئی، جان چلی گئی. یہ قتل خطا ہے، اس میں دیت واجب ہوگی، جان کے بدلے میں جان نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس نے قصداً نہیں مارا ہے. قتل خطا کی اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. مزدوروں کو آپ نے ٹھیکے پہ لگایا ہوا ہے، 18ویں منزل میں کام چل رہا ہے نا، پاؤں پھسلا گر گیا، مر گیا. اب اس میں ٹھیکیدار یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ مر جائے، اس لیے تو اوپر نہیں چڑھایا تھا، اس نے کام کرنے کو چڑھایا تھا، مگر غلطی ہوگی، مر گیا، تو اس کے اوپر اس کی دیت واجب ہوگی. اس کو خوں بہا بولتے ہیں یا دیت بولتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت. اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو. اہل جاہلیت کا وہ طریقہ ظلم ہے جو ان میں پہلے سے رائج تھا کہ آزادوں کی لڑائی ہوتی تو ایک کے بدلے میں دو کو قتل کرتے، غلاموں میں ہوتی تو ایک کے بجائے وہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کرتے، عورتوں کے بدلے میں مردوں کو مارتے تھے. اور صرف محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہیں کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں کہ ہمارے ایک آدمی کو مار دیا تو اسی کو مار دیا، بلکہ اس کے اور بھی جو ساتھ والے آئیں اس کو بھی مار ڈالتے تھے. تو ایک خون کا بدلہ ایک ہی خون ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتا. ایک کے بدلے میں وہ بھی جس نے قتل کیا اس کو مارا جائے گا، اس کے گھر والوں کو نہیں مارا جائے گا. یہ غلط ہے، اسلام اس کو نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے انصاف کے اوپر قائم ہو جاؤ، اور انصاف یہی ہے کہ جس نے قتل کیا اس کو مارو، اس کے اور رشتہ داروں کو یا ان کے گھر والوں کو نہیں. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی، معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو ولی مقتول کچھ معاف کر دے اور اس کے ذمے مال لازم کیا جائے، اس پر اولیاء مقتول تقاضا کرنے میں نیک روش اختیار کریں، اور قاتل خوں بہا خوش معاملگی کے ساتھ ادا کر دے. اس میں مال پر صلح کا بیان ہے. جیسے ہمارے کسی کو آپ نے قتل کر دیا، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آپ نے ظلماً قصداً قتل کیا، لیکن اگر آپ کو بھی ہم قتل کرواتے ہیں قصاص کے طور پر، تو ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر والے ادھر ادھر ہو جائیں گے، تو ہم کو اختیار ہے کہ ہم آپ کو معاف کر دیں، ہے نا. اور معاف کرنے میں
دیت واجب ہوگی. یعنی چلو آپ کو قتل تو نہیں کرواتے, قصاص میں جان تو نہیں لیتے, چلو کچھ مال دے کر کے صلح کر لیتے, ایسی صورت میں دیت طے کی جائے گی. اب ہم لوگ مان لو 4 لوگ ہیں, ولی مقتول کے ولی 4 لوگ ہیں, 4 میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنا پورا حق معاف کر دیتا ہوں, تو اب دیت طے کی جائے گی. دیت میں جتنا 4 لوگوں میں سے اس کا حصہ جتنا آئے گا اتنا چھوڑ کے باقی کا حصہ دلایا جائے گا, اس کو ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا. مسئلہ ولی مقتول کو اختیار ہے کہ چاہے قاتل کو بغیر عوض کے معاف کر دے یا مال پر صلح کرے. اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو پھر قصاص ہی واجب رہے گا, یعنی قتل کے بدلے میں قتل. اگر مقتول کے تمام اولیاء قصاص کو معاف کر دیں تو قاتل پر کچھ بھی لازم نہیں رہتا. سب لوگ معاف کر دیں کہ چلو چھوڑ دیا تم کو, تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں رہے گا, لیکن پھر بھی وہ گناہ گار رہے گا. ایسا نہیں ان نے معاف کیا. ایک انسان کے قتل میں اصل میں صرف انسانوں کا حق نہیں ہے کہ اس کا بدلہ لے, بلکہ اللہ کا بھی حق ہے اس میں. تو بندو اپنا حق معاف کر سکتے ہیں, اللہ کا حق معاف نہیں کر سکتے. اللہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کرے گا. اس کے بدلے میں قیامتی دن اس کو قتل کیا جائے گا, اس قتل کی سزا اس کو دی جائے گی. یہ دنیا والوں کا حق جو تھا یہ معاف کر سکتے ہیں, اللہ کا حق نہیں معاف کر سکتے. اگر مال پر صلح کرے تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور مال واجب ہو جاتا ہے. اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف, تو جس کے لیے اس کے بھائی کے طرف سے کچھ معافی ہوئی. یہ بھائی فرمانے میں مقتول کے رشتہ داروں کو قاتل کا بھائی کہنے میں ایک مصلحت ہے کہ اگرچہ قتل جیسا کبیرہ گناہ کیا ہے اس نے, لیکن ایمان سے نہیں نکلا, اب بھی تمہارا ایمان کا بھائی ہے وہ, سمجھ گئے, ابھی بھی وہ ایمان والا ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قتل بھی اگر کوئی کر لے تو اگرچہ یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن وہ مسلمان ہی رہتا ہے, ایمان سے نہیں نکل جاتا. اس لیے اللہ نے بھائی کہا. بھائی کہنے میں ایک لطیف رمز اس بات کی طرف بھی ہے کہ قتل کے بدلے میں تم بھی قتل ہی مت چاہو, بھائی ہے تمہارا, معاف بھی کر سکتے ہو. یہ اللہ کی جانب سے لطیف رمز ہے, یہ اشارہ دے دیا بھائی کہہ کر کے. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح سے ادا, یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. تمہارا بوجھ ہلکا کرنا اور تم پر رحمت. تو اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے, یعنی جاہلیت کے دستور کے مطابق قتل کرنے والے کے علاوہ قاتل کے علاوہ کو قتل کرے یا دیت تو لے لے پھر طاق میں لگا رہے, چلو قاضی کے یہاں سے یا عدالت سے تو کہہ دیتے ہیں چلو اتنا روپیہ دلا دو, اتنا روپیہ بھی دلا دیا, صلح بھی ہو گئی, پھر لے لیا, پھر موقع پا کے اس کو اڑا بھی دیا. یہ ہو سکتا ہے نا کہ چلو پیسے بھی کھینچ لو اور پھر کام بھی کر دو. تو اللہ فرما رہا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے فمن اعتدی, ہے نا, جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. دنیا کے ملکوں میں قصاص کے قانون کے اوپر ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے. ہمارے ہندوستان میں بھی کچھ دنوں تک یہ بحث چلی, حالانکہ اپنے یہاں بھی قانون ہے, قتل کے بدلے میں قتل کا قانون ہے. کچھ لوگ پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہنے والے وہ اس قانون کے خلاف موقع بموقع بولتے رہتے ہیں, اور اس لیے زیادہ تر وہ کیا کرتے ہیں, قتل تو نہیں کرتے, عمر قید کی سزا بدل دیتے ہیں. عمر قید ہے نا, پھانسی کی سزا بہت کم ہو گئی ہے. کچھ لوگوں کا اس پر اعتراض رہتا ہے کہ ایک تو مر ہی گیا, اب اس کے بدلے میں دوسرے کو بھی مار دینا, یہ تو انسانیت کے خلاف بات ہو گئی نا, اس نے تو مار ہی دیا, اب ہم بھی اگر اسی کو مار دیں گے ہماری انسانیت کہا جائے. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قصاص لینے میں ہی تمہاری زندگی ہے اگر تمہیں عقل ہو, کیونکہ اگر ایک قاتل کو قتل کے قصاص میں قتل کیا جائے گا نا تو دوسرے لوگ قتل سے ڈریں گے اور جانیں بچیں گی, اور اگر ایسے چھوڑ دیا جائے گا تو یہ قتل کا بازار گرم ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
اور خون کا بدلہ لینے میں ہی تمہاری زندگی ہے عقل مندو۔ اللہ فرما رہا اگر تم عقل رکھتے ہو تو اس بات کو سمجھو کہ قتل کے بدلے قتل کرنے میں ہی زندگی ہے، انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ ورنہ اگر قاتلوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، آپ نے سنا نہیں کئی لوگ کیا ایسے ہو جاتے ہیں کہ لائن سے کئیوں کو قتل کر دیا، سیریل کلر ہے نا، کئیوں کو مار ڈالتے ہیں۔ اگر پہلے قتل کے بدلے میں اس کو مار دیا جاتا تو باقی لوگوں کی جان بچتی نہیں بچتی۔ حالانکہ یہ ہوتا نہیں ہے، چونکہ جس کی موت قتل کے ذریعہ لکھی ہے وہ تو قتل ہی کے ذریعہ مرے گا، لیکن پھر بھی جس کو دنیا والے عقل مندی سمجھتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے تم اگر اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جو قتل کرے اس کو قتل کر دو۔ اس کو چھوڑ کے تم سمجھ رہے ہو کہ بہت بڑی انسانیت کا سبق دے رہے ہیں، وہ تم کو بھی قتل کرے گا، موقع ملے گا تو اور بھی آگے بڑھے گا۔ اس لیے ظلم اور قتل کو آگے بڑھانے سے روکنے کا راستہ یہی ہے۔ جیسے اسلام میں چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ لینے کا ہے، سمجھ گئے؟ اب اس کے اوپر بھی کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یار مال ہی تو لیا تھا تھوڑا سا، چوری تو کیا تھا، ہاتھ کاٹ لیا۔ تو اس میں عقل مندی اسی میں ہے، ایک ہاتھ کسی کا کٹ جائے گا نا تو آگے چوری کرنے سے زندگی بھر ادھر جانے سے توبہ کر لے گا کہ یار اب ایک ہی ہاتھ بچا ہے اپنا، پھر پکڑے گئے تو دوسرا بھی چلا جائے گا، سمجھ گئے؟ اور ہمارے یہاں جیسے جس ملک میں بھی چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے وہاں چوریاں رک نہیں رہی ہیں، اور جن ملکوں میں چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے وہاں دکان کھلی چھوڑ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں لوگ، کوئی نہیں چوری کرتا، ہے نا۔ تو تم اسلام کے قانون کو اپنے عقلوں کے اوپر سے مت پرکھو، یہ اللہ کا بنایا قانون ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ اگر چوروں کا ہاتھ کاٹا جانے لگے نا تو انڈیا میں بھی ہم دکان چھوڑ کے گھومنے جا سکتے ہیں، کوئی نہیں چوری کرے گا، مگر معلوم ہے کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے نہیں، پکڑے بھی گئے، گھوس خوری عام ہے نا، تگڑا وکیل کر لیں گے، زیادہ ہے تو پہلے تو وکیل تک بعد میں نوبت آئے گی، تھانے میں ہی لے دے کے برابر کر کے نکل جائیں گے۔ اور اب تو ایسی ایسی رپورٹیں مل رہی ہیں کہ تھانے والے چوروں کے ساتھ رشتہ داریاں گاٹھے بیٹھے رہتے ہیں، چوریاں کرو، ہضم کرنے کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمارے وہاں بازار سے ایک بولیرو گاڑی، نئی گاڑی لے کے آئے، بارات میں آئی تھی گاڑی، سمجھ گئے؟ تو اس میں کوئی پرابلم آ گئی تھی، نئی گاڑی تھی ایک دم فریش، کوئی پرابلم آ گئی تو بازار میں لے جا کر کے ایک اتواری بازار وہاں پہ کھڑی کر دیا، مستری کے انتظار میں، مستری تھا نہیں، کہیں کیا رہا ہوگا، گاؤں دیہات والا علاقہ ہے، وہاں کھڑی کر دیا، اس سامنے والے کو بتا دیا کہ آئے گا تو اس پہ دیکھ لینے کے لیے بولنا ہے۔ یہ پھر آ گیا شادی بیاہ کے محفل میں، اپنا کھائے پیے مست۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں بڑا ٹائم لگتا ہے، بہت دیر کی بارات ہوتی ہے، دوپہر میں آئے تو شام کو ہی فرصت ملنے والی ہے۔ یہ مست، وہ گاڑی کا صرف اوپر کا چیچے سے اوپر کا ڈبہ بس رہ گیا، جو گاڑی لینے گیا نا، انجن اور یہ اور وہ ٹائر فائر سب غائب تھا، کچھ ہے ہی نہیں اس میں، کچھ تھا ہی نہیں، سارا کچھ غائب تھا، بس اوپر کا ڈبہ دکھ رہا ہے اوپر سے۔ اب وہیں پہ اگر ہاتھ کاٹنے والا معاملہ ہوتا ہے یا پولیس ساتھ نہ دے رہی ہوتی، ہے نا، بازار بند تھا، اتوار کا دن تھا، چلو لوگ نہیں تھے، پولیس تو تھی نا، اور دن میں گاڑی کا سارا سامان نکال لے گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ جب گیا مستری آیا ہی نہیں، اس کو بلائے جیسے تیسے، اس کو پتہ ہی نہیں یار تم نے کب گاڑی کھڑی کیا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں، یہ تھا ہی نہیں، کچھ نہیں کر پایا۔ وہ ڈبہ لے جا کے کیا کرے گا، وہ ڈبہ لے جائے گا بھی تو کیسا لے جائے گا، وہ تو بیچارہ بارات میں آیا تھا، اور باراتی لوگ پریشان ہوئے کیسا جائیں کیسا کریں، پھر یہاں سے ایک گاڑی کر کے تب بیچاروں کو لے گئے۔ یہ حال ہے، پولیس ملی رہتی ہے، اللہ بچائے رکھے۔ اسلامی قانون ہوتا نا، جتنے لوگ ملوث سے لائن سے کھڑے کرو تو ایک ایک ہاتھ دو تو سب کی قربانی کے طور پر، ہے نا، سب لائن سے رہ جاتے ہیں، کٹا ہوا ہاتھ لے کے جہاں جائیں گے دور سے لوگ سمجھ جائیں گے اچھا یہ ہاتھ کٹا ہے، وہی ہے، زندگی بھر کے لیے نشانی ہو جاتی ہے اور دوسروں کے لیے عبرت کا سامان ہو جاتا ہے۔ نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے
قصاص لینے میں بھی تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہ شروعاتی احکام ہے۔ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے۔ شروع میں وصیت کرنا فرض تھا، مرنے سے پہلے وصیت کر جانا فرض تھا۔ کن کے لیے؟ اپنے ماں باپ، قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور، یعنی شریعت کے دستور کے موافق عدل کرتے ہوئے وصیت کر جائے، یہ حکم تھا۔ شریعت کے دستور کیا ہے؟ وصیت میں 1/3 سے زیادہ وصیت جاری نہیں ہوتی، 1/3 مال پر وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں۔ کوئی چاہے کہ میں اپنے آدھا مال، جیسے کئی لوگ کرتے نہیں، ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، میں اپنا مکان چاہتا ہوں لکھ کے دے دوں۔ میں نے کہا بچے کہاں جائیں گے آپ کے؟ مجھے نہیں چاہیے ایسے بچے۔ میں نے کہا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 بچے چاہیے ہوتا ہے، 4 لوگ، آپ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ میں نے کہا میں اٹھاؤں گا، مگر جب کوئی نہیں رہے گا تب اٹھاؤں گا، میں آپ کا جنازہ اٹھاؤں گا، مجھے منظور ہے، لیکن آپ کے خون کے اولاد موجود ہے تو میں کیوں اٹھاؤں؟ وہ اٹھائیں گے، یہ ان کا حق ہے، مجھے نہیں چاہیے، ایسا کر کے بول رہے تھے۔ اور کوئی مولوی صاحب ہوتے تو وہ تو کہتے ٹھیک ہے بسم اللہ چلو چپکے سے کچہری سے۔ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ تو سب سے پہلے وصیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ شروعات میں جب میراث کا قانون نہیں آیا تھا اس وقت کا حکم تھا کہ ماں باپ، بھائی بہن، قریب کے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جاؤ۔ پھر جب میراث کا قانون لاگو ہو گیا، آیتیں آ گئی ہے نا، سورہ نساء میں وہ سب بیان ہوگا، آگے آئے گا 6ویں 7ویں پارے میں، سورہ نساء میں بیان کر دیا گیا کہ اس کا کتنا حصہ ہے۔ تو یہ وصیت کرنا فرض نہیں رہا، پھر وصیت کرنا مستحب ہو گیا۔ اب بھی آدمی کو جب لگے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے تو اپنے کچھ مالوں کی وصیت کر جانی چاہیے۔ تو اب وصیت کیسا کرنا چاہیے؟ بیٹوں کے بیٹیوں کے لیے نہیں کہ بیٹا بیٹی ماں باپ ہیں ان کے لیے وصیت کرو، ایسا نہیں، ان کو تو شریعت کے حساب سے حصہ مل ہی جائے گا۔ اب وصیت کرنا چاہیے نیکیوں میں خرچ کرنے کے حساب سے، مثلا مسجد میں یہ کام کر دینا میرے مال میں سے، ہے نا، یہ فلانے مدرسے کو دے دینا، یا غریب مسلمانوں کو مدد کر دینا۔ اب یہ وصیت کر جانا چاہیے، وصیت کرنا اب بھی مستحب ہے، سمجھ گئے؟ اور ہمارے بزرگوں میں ایک دستور رہا ہے کہ ہر رات کو اپنی زندگی کی آخری رات مان کے چلتے ہو، موت کو یاد کرتے رہنے کا حکم ہے نا، موت کو یاد کرو، اپنی ہر رات کو آخری رات مان کے چلو، یہ امید مت لگاؤ کہ میں کل اٹھوں گا۔ تو آخری رات ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اپنا وصیت نامہ تکیہ کے نیچے رکھ کے سو۔ اب یہاں پہ تو وصیت نامہ اسی کو سمجھتے ہیں جس کو وکیل صاحب دستخط کریں، جا کے اسٹامپ پہ لکھیں اور وہاں جا کے نوٹری کروا لیں، اس کو نہیں کہتے۔ وصیت مطلب آپ نے جو لکھ دیا، دنیا والے نہ مانے نہ مانے، آپ کے گھر والوں کے لیے وہ آخری تحریر ہی وصیت ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ گئے تو وہ رد ہو گیا اب اپنے آپ، اور اگر مر گئے تو اس کے حساب سے عمل کیا جائے گا۔ مگر لوگ ایسی وصیت نہیں کرتے، بیمار پڑ جاتے ہیں، کوئی بیٹا داماد کہیں ہوشیاری میں آتا ہے، وہ لے جاتا ہے چپکے سے ڈاکٹر کے لے جانے کے بہانے مال جائیداد دکان وغیرہ کی وصیت نامہ کروا لیتا ہے۔ اس بیچاروں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا میں نے کیا کیا نہیں کیا، اور بعد میں یہ دعویٰ ٹھوکتے ہیں یہ تو دکان تو ہمارے نام لکھ دیا انہوں نے، ہے نا۔ یہ وصیت کے معاملے میں بھی بہت گڑبڑی آ گئی ہے، اور اسلام میں اصول یہ نہیں ہے کہ کچہری میں لے جا کے وصیت کر دو، اپنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے وصیت کرو، اپنے گھر والوں کو جتا کے وصیت کرو، رشتہ داروں یا جن کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے ان کے سامنے منہ سے بول دینا ہی کافی ہے وصیت کرنے کے لیے، لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، سمجھ گیا۔ لکھنے کی بات تو تب ہے جب آپ کو لگے کہ میں مر جاؤں گا، کوئی جاننے والا نہیں رہے گا، سننے والا نہیں رہے گا، تو یہ لکھا ہوا پڑھ لیں گے لوگ کم سے کم، ایسا ہے۔ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے، اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور۔ موافق دستور یعنی شریعت کے اصول کے مطابق 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے، اور محتاجوں پر مالداروں کو ترجیح نہ دے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی رشتہ دار میرا کمزور ہے، کوئی رشتہ دار اچھا ہے،
پیسے کمانے والا، تو ایسا نہ کرے کہ جو جس کے پاس اللہ نے نوازا ہے اسی کے نام لکھ دیا وصیت. وصیت لکھو تو جو کمزور ہے، غریب مسکین ہو رہا ہے، اس کے نام پہ وصیت لکھو، اس کے لیے لکھو. ابتدا اسلام میں یہ وصیت لکھنا فرض تھی، بعد میں جب احکام نازل ہو گئے تو یہ وصیت لکھنا فرض نہیں مستحب رہ گئی. اب وصیت کرنا چاہیے اب بھی، لیکن مستحب کے طور پر ہے. یہ اگر کسی نے نہیں کیا تو گناہ گار نہیں ہوگا. وہ کسی نے کوئی وصیت نہیں کی اور اسے مر گیا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن وصیت کر دینا چاہیے. بالکل ویسے ہی جیسے نفل نماز چھوڑ کے کوئی چلا گیا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن موقع ہے تو پڑھ دینا چاہیے نفل. ایسے ہی موقع ہے تو وصیت کر لینا چاہیے. اب یہ تو جائیداد کی وصیت ہو گئی. اس کے علاوہ بھی اپنے بچوں کو کم سے کم دین و ایمان کے ثبات کی وصیت کر دینی چاہیے. چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق آدمی صبح کو مسلمان ہے، شام کو کافر ہو جاتا ہے، شام کو مسلمان ہے، صبح کو کافر ہو جاتا ہے. نئے نئے طریقے سے عقیدے جنم لے رہے ہیں، نئی نئی جماعتیں ابھر رہی ہیں. تو اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا ہے ہم کو. تو کم سے کم اتنی وصیت تو لکھ جانی چاہیے اپنے بچوں کے لیے کہ جیسا دین ایمان شریعت پہ جیسا عمل اور جو طریقہ ہمارے گھر میں ہم نے سکھایا اس پہ قائم رہنا کم سے کم ہے نا. اب ہم لوگ کیا ہے، نیاز فاتحہ والے لوگ ہیں، بزرگان دین کے دامنوں سے وابستہ رہنے والے لوگ ہیں. کم سے کم اپنے بچوں کو ان چیزوں کی وصیت تو کر ہی سکتے ہیں. چلو مال کی وصیت نہ صحیح، یہ وصیت تو کر ہی سکتے ہیں. تو کم سے کم یہ وصیت اپنے بچوں کو کر جانی چاہیے. اچھا، وصیت صرف مال کی نہیں ہوتی، سمجھ گئے، ان چیزوں کی بھی وصیت ہوتی ہے. ایک صاحب ایسی وصیت کر گئے، پریشان ہو گئے لوگ. وہ مرنے سے پہلے ان کو جیسے احساس ہو گیا، انہوں نے لکھ دیا میرے جنازے کی نماز فلاں پڑھائیں گے. اب ڈھونڈو یہ فلاں کہاں ہے. اب جنازہ رکھا ہے بیٹوں کو، کبھی زندگی میں وہ دینداری سے تعلق ہی نہیں رکھے تھے، وہ دنیا میں مصروف تھے، خوب دولت بٹورے، خوب دولت کمائے. سمجھ گئے. یہ جو اپنے یہاں آئے تھے ایک مرتبہ مولانا رفیع اللہ، ان کے نام وصیت لکھ گئے تھے وہ کہ مولانا رفیع اللہ صاحب میرے جنازے کی نماز پڑھائیں گے. اب ڈھونڈے یہ مولانا رفیع اللہ کہاں ملیں گے یار. یہاں پہ لا کے مسجد میں دیکھا ہے کہ وہ ایسا لکھے ہیں، تو ہم لوگوں نے کہا کہ انہیں کو لانا پڑے گا. اب جنازے کے پڑھانے کا اختیار انہوں نے وصیت نامہ آخری بات کہی ہے، اور مومن کی آخری بات پہ عمل کرنا باقی زندوں کے اوپر واجب ہوتا ہے. اب ڈھونڈو ان کو لاؤ. وہ اوریا گئے ہوئے تھے مولانا رفیع اللہ، تو وہاں سے ان کو لائے، پھر ان کو وہاں سے لائے، تب جا کر کے جنازے کی نماز ہوئی دوسرے دن. تو یہ بھی مرنے والے کا حق ہے، آپ کا، ہمارا، سب کا حق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جنازے کی نماز فلاں پڑھائے، یہ کر سکتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے. ایسا نہیں مرنے کے بعد کوئی بھی آیا جنازہ پڑھا کے چلا گیا ہے نا. اس کے لیے کیا ہے، ہم اگر کسی عالم سے، اول تو ہم کو یہ حکم ہے کہ اب خود عالم بنو، نہیں ہوتے ہو تو کم سے کم عالم سے محبت کرنے والا بنو، ان کی باتیں سننے والا بنو، علم سیکھنے والا بنو، ہے نا. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتُولِكَ، حدیث میں آیا 5واں نہ ہو جانا ہلاک ہو جاؤ. تو کسی عالم سے ہم کو اگر دلی لگاؤ ہے تو ان سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ میں مر جاؤں تو کم سے کم میرا جنازہ ڈھنگ سے پڑھ دینا. اس میں بڑی گڑبڑی ہوتی ہے. آج کل کیا ہم لوگ ذرا ذرا بات میں عالموں کو تو ایک دم نیزے کی نوک پہ رکھ لیتے ہیں، ہے نا. جیسے یزیدی لوگوں نے امام علی مقام کا سر نیزے کی نوک پہ رکھا تھا، ایسے آج کل عالموں کو نیزے کی نوک پہ چڑھا لیتے ہیں لوگ، ذرا ذرا سی بات پہ، بے مطلب کی بات پہ بھی. ویسا آدمی آپ سوچ کے دیکھو، وہ اگرچہ عالم ہے، بہت بڑا نیک ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. عالموں کے دلوں پہ چوٹ پہنچاتے رہتے ہیں. آپ مر گئے، آپ کے لیے دل سے دعا نکلے گی کیا؟ آپ نے تو ان کو نیزے پہ نوک کے رکھا. سوچ کے دیکھیے، آپ اگر مرے، ان کے جنازے، آپ کا جنازہ پڑھنے وہی عالم صاحب پہنچے جن کو آپ نے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تھا، آپ کے لیے دل سے دعا کرے گا. وہ تو اندر سے خوش ہو رہا ہوگا، چلو ایک بلا چھوٹی ہے نا. تو یہ بھی ایک بات ہے. اول تو عالموں سے محبت کرنا چاہیے، سمجھ گئے. اور پھر بھی محبت نہیں ہوتی تو کوئی نہ کوئی تو آپ کے دماغ میں ہوگا کہ چلو یہ عالم صحیح نہیں، وہ عالم صحیح نہیں، وہ اعلیٰ صحیح ہے. تو کم سے کم اسی کی وصیت کر جاؤ کہ میں مر جاؤں تو انہیں کو بلانا جنازہ پڑھنے، ان کے اوپر بھروسہ ہے مجھے. سمجھ گئے. ایک میرے سامنے واقعہ ایسا بھی پیش آیا. میاں ایک صاحب تھے، مسجد کے بازو میں رہتے تھے، وہ امام صاحب کے ساتھ
ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، وہ ستاتے رہتے تھے، بات بات میں نئے نئے مین میخ نکالتے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ان صاحب کا انتقال ہوا، تو جنازہ تو وہی امام صاحب نے پڑھنا ہے۔ یہ تو طے کر لیے نا ہم لوگ کہ جنازہ پڑھانا ہے آپ کو، جنازہ پڑھائے بیچارے نے، جنازہ پڑھا دیا۔ اب وہ کچھ دنوں کے بعد 6-7 مہینے کے بعد وہ کسی سے کہیں سے بات چیت کر رہا، وہ اپنے کسی دوست سے بات کر رہا ہے موبائل سے، اور کیسا کیا ہوا، ارے یار وہ تمہارا دوست آج کل زیادہ تکلیف تو نہیں دے رہا، کہ بولے مر گیا، وہ مر گیا، اچھا تو جنازہ تم نے پڑھا ہوگا، ہاں بغیر وضو کے پڑھا دیا وہ۔ کیا کیا؟ اب سوچو کیا ہوگا۔ اب میرے پاس مسئلہ یہ آیا تھا، میں منڈلا میں تھا، میرے پاس سوال آیا تھا، بغیر وضو کی جنازہ پڑھا دیا، وہ اپنے منہ سے کر رہا ہے، بازو میں ایک ٹیلر کی دکان ہے، اس نے سنا پورا، وہ پورا سن لیا کہ ایسا بولا امام صاحب نے۔ اب میرے پاس سوال ہے کہ بغیر وضو کے پڑھا دیا، ارے باپ رے یہ تو خطرناک بات ہو گئی۔ تو جو حکم ہے شریعت کا بھی کہ جان بوجھ کے اگر آپ نے فرض نماز کو بغیر وضو کے پڑھا دیا ایک آدمی کے دشمنی میں، تو آپ تو خود گئے کام سے، سمجھ گئی، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے فرض قرار دیا اس کو تم بغیر وضو کے کر دیے، ایمان کوئی کھلونا تھوڑی ہے، سمجھ گئے۔ مگر اس کے پیچھے جو مصلحت بات سمجھ میں آئی نا، وہ یہ ہے کہ چونکہ بہت زیادہ ستایا تھا بندے نے عالم صاحب کو، وہ امام صاحب کو بہت زیادہ، حافظ صاحب تھے وہ، بہت زیادہ ستایا تھا، تو اس نے سوچا آج بدلہ چکانے کی نوبت ہے، موقع ملا چکا دو، اور کچھ تو کر نہیں سکتا تو یہی کر دو۔ اب وہ بتا بھی رہا ہے دوسرے کو کہ بغیر وضو کے پڑھ دیا اس کا جنازہ، اللہ بچائے رکھے، خیر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کام تو کر ہی سکتے ہیں ہم، کہ ہم کو اگر مثال کے طور پر یہ اس عالم صاحب کے اوپر پورا یقین ہے، ہم سے دوستی ہے، تعلقات محبت ہے، تو مرنے سے پہلے وصیت کر جاؤ کہ میں مر جاؤں تو میرا جنازہ ان کو پڑھانے بول دینا، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ مال کی وصیت نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنی تو وصیت کر سکتے ہیں، مگر نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے، ہم کو مرنے کی امید ہی نہیں تھی کہ ہم مریں گے، ہم تو آئے ہیں قیامت کی صبح تک جینے کے لیے، مرنے کو تو سوچ ہی نہیں۔ آدمی اگر مرنے کو سوچ لے کہ میں مرنے والا ہوں تو کائے دنیا کے خرافات میں پڑا رہے گا، پھر وہ اللہ رسول کی فرما برداری کی طرف آ جائے گا، ہے نا، وہ یہ سب سوچے گا ہی نہیں۔ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے، اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ تو جو وصیت کو سن سنا کر بدل دے، اب یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے، وصیت کیا، لکھنے کو موقع نہیں ملا، ایسی وصیت کر دیا، اب سننے والوں نے دیکھا کہ یار یہ تو گڑبڑی ہے نا، کسی کو سیٹ کر لیا، سننے والوں نے کچھ بتانا شروع کر دیا، پتہ ہے نا۔ جو وصیت کو سن سنا کر بدل دے، اب چاہے وہ سننے والا گواہ سن سنا کر بدل دے، یا لکھنے والا لکھنے میں بدل دے، یا تقسیم کرنے والا تقسیم کرنے میں بدل دے، یا شہادت ادا کرنے کی بات آئی اور شہادت ادا کرنے میں وہ بدل کے بیان کرے، تو بدلنے والا ہی گناہ گار ہوگا۔ تو جو وصیت کو سن سنا کر بدل دے، اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، اس گناہ کا حقدار کوئی دوسرا نہیں ہوگا، بدلنے والے ہی گناہ گار ہوں گے۔ بے شک اللہ سنتا جانتا ہے، تمہاری گواہی یہیں تک چلے گی نا، اللہ تو خود بھی گواہ ہے نا، اس کو معلوم ہے کیا وصیت کی ہے اس نے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا، تو اس نے ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وصیت کرنے والا معلوم ہوا کوئی بیٹا اس کی خدمت کر رہا ہے تو پوری جائیداد اسی کے نام وصیت کر رہا ہے، تو آج جو وہاں موجود ہوں، گواہ لوگ ہوں یا جو بھی مسلمان وہاں موجود ہے یا جس کو وصیت کرنے کا ہے، وہ اس کو بولتے نہیں غلط کر رہے ہو آپ وصیت صرف 1/3 کی کر سکتے ہو۔ اگر کسی کے اسبات زندہ ہے، اسبا بولتے ہیں اس وارث کو جس کا حصہ قرآن میں متعین کیا گیا ہے،
وہ زندہ ہے اور آپ انہی میں سے کسی کی وصیت کر رہے ہو تو شریعت یا حساب سے یہ وصیت ختم ہو جائے گی۔ ہاں کچھ خاص چیزوں کے لیے یہ وصیت ہو سکتی ہے، وہ بھی 1/3 سے کم میں۔ آپ کا جو مال ہے اس کے 1/3 میں آپ کی وصیت جاری ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ بھی 1/3 میں وصیت تب جاری ہوگی جب آپ کے اوپر کوئی دین نہ ہو، قرض نہ ہو، ہے نا۔ اب تو یہ بھی ہے کہ لوگ کیا ہے، مرنے سے پہلے لمبا لمبا انشورنس کرواتے ہیں، مر جائیں گے پیسہ مل جائے گا، جبکہ وہ آپ کا مال ہی نہیں ہے جس کو آپ حاصل کرنے کی جگاڑ کر رہے ہو۔ مرتے مرتے بھی گناہ کر کے جانا چاہتے ہو، کیا لوٹ کے مرنا چاہتے ہو؟ میں مر جاؤں گا میرے بچے لوٹیں گے، ایسا یہی ہے نا اس کا مطلب۔ 5 کروڑ روپے کی انشورنس کروا لیا، اس کو معلوم ہے کہ اب مرنا تو ہے، یہ کینسر تو ہی گیا ہے، کئی دن جئیں گے، بچے لوگ پالیں گے، چلو۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام عدل انصاف والا دین ہے، حقانیت کا دین ہے۔ آپ اپنی محنت اور اپنی کمائی کے ذریعے جو کچھ حاصل کرو، اس میں اللہ کی رحمت سے آپ اپنے حساب سے جو اختیار اللہ نے دیا اس پہ عمل میں لاؤ۔ تو جس کو یہ خوف ہو کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ معنی یہ ہے کہ وارث یا وصی یا امام یا قاضی، جس کو بھی وصیت کرنے والے کی طرف سے ناانصافی یا ناحق کارروائی کا اندیشہ ہو، وہ اگر موصی لہو یا وارثوں میں شریعت کے موافق صلح کرا دے تو گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ اس نے حق کی حمایت کے لیے باطل کو بدلا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مراد وہ شخص ہے جو وصیت کے وقت دیکھے کہ وصیت کرنے والا حق سے تجاوز کر رہا ہے اور خلاف شرع طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کو روک دے اور حق اور انصاف کی ہدایت کرے۔ مثلاً وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تو آدھے مال کی وصیت کر رہا ہے، پورے ہی گھر لکھتے دینے جا رہا ہے، جیسے میں بتایا میرے کو کہہ رہے تھے میں مکان لکھ دیتا ہوں، میں نے اس کو روک دیا کہ نہیں یہ آپ کے بچوں کا ہے، ابھی کیوں مکان لکھ دو گے ایسے؟ آپ نہیں بولو گے تو میں مسجد کے نام لکھ دوں گا۔ میں نے کہا اللہ محتاج نہیں ہے، ہاں اپنے بچوں کو محتاج کر کے اللہ کو دے دو، سمجھو بہت بڑی نیکی کر لیں گے۔ کچھ نہیں، اللہ کو جو چاہیے تھا وہ زندگی بھر تم نے دیا نہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم تھا اللہ کا، آپ نے نماز پڑھے نہیں۔ روزہ رکھنے کا حکم تھا، وقت پہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم تھا، وہ تو آپ نے کیا نہیں۔ اب سوچ رہے ہو پورا مکان اللہ کو دے دوں گا، اللہ کو ضرورت ہے کیا؟ وہ تو ویسی ساری کائنات کا مالک ہے نا۔ اور آج کل ہم اپنی مسجدوں کو سجانے اور ایک سے ایک انتظام وغیرہ یہ جو تمام چیزیں کرتے ہیں یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ کو ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی؟ یہ تو ہم اپنے آرام کے حساب سے کر رہے ہیں نا، اللہ کو ضرورت کیا ہے ان چیزوں کی؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ جیسے بھی جگہ ہو آپ پاک صاف رکھو، اللہ کی عبادت وقت پہ کرتے رہو، بس مسجد ہو گئی ہے نا۔ ساج سجا اور جتنا فیشن ہم نے جگاڑ کر لیے نا، یہ سب ہمارے اپنے لیے ہے۔ اور نہ ایک بتاؤ یہ پنکھا چل رہا ہے، اس سے اللہ کو کیا غرض ہے نا؟ اس کو کوئی مطلب ہے؟ یہ تو ہمارے لیے ہے نا۔ تو ایک مسجد جب بنی ہوئی ہے تو اب اس میں اللہ کو کیا چاہیے؟ اب اس میں جو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ 5 وقت آباد ہو، اس میں جو چاہیے یہ ہے کہ شریعت کے مطابق اس پہ وقت پہ اذان ہو، وقت پہ نماز ہو، لوگ جمع ہوں، یہ ہے شریعت کو منظور۔ نہ یہ کہ اس میں آپ اے سی لگا لو، فریج لگا لو، دنیا بھر کے ساز و سامان فیشن کا انتظام کر لو، یہ اللہ تھوڑی چاہتا ہے۔ یہ تو بندوں کا انتظام ہے، بندوں کا کام ہے، اللہ کا کیا ہے؟ اب اگر آپ نے دے بھی دیا تو مسجد والے کیا کریں گے؟ اس کا کرایہ پہ اٹھا دیں گے، ہے نا۔ اب اس میں بھی شریعت کا حساب ہوگا نہیں ہوگا، کیسا کیا چلے گا۔ اور جس مسجد میں زیادہ مالیت اکٹھی ہو جاتی ہے، زیادہ کرائے کے دکان مکان وغیرہ ہو جاتے ہیں تو ایماندار لوگ کم رہ جاتے ہیں وہاں پہ، پھر دوسرے لوگ گھسنے کی جگاڑ سوچتے ہیں اور اس کو پھر اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ میں منڈلا جامع مسجد میں رہا ہوں، ہے نا، 14-15 دکانیں بڑی بڑی، سمجھ گئے، 75 مکان ہیں کرائے پہ اٹھے ہوئے، اور اس میں کیا فساد نہیں ہوتا۔ کمیٹی میں گھسنے کے لیے کیس مقدمہ لڑتے ہیں لوگ، اور بھوپال سے جبل پور ایک کر جاتے ہیں، گھس گئے کمیٹی میں تو پھر چھوڑنے کو خالی نہیں۔ یہ ہوتا ہے نا، کیوں ہوتا ہے؟ مال ہے، وہیں پڑوس میں دوسری مسجد ہے جس کے پاس مال نہیں، ان کا ممبر بننے کوئی پوچھتا نہیں ہے، کیونکہ وہاں جیب سے لگانا پڑے گا۔ اور جس مسجد میں تھا بہت زیادہ انتظام ہے، بجلی کا بل تک نہیں ادا کرتے تھے کمیٹی والے،
ہم چندہ مانگ کے تب بجلی کا بل ادا کرتے تھے، 22 مہینے کی تنخواہ نہیں دی ہم کو، بولنے کی بات نہیں ہے، لیکن اتنا سارا رہنے کے باوجود اللہ کے گھر کے کیا فائدہ اس میں؟ لوگوں نے وقف کر دیا، دے دیا، بس چلے، لوگوں نے دیا، لوگ استعمال کر رہے ہیں، اللہ کا کیا ہے اس میں؟ تو ایسا ہے کہ شریعت کے حساب سے آپ اگر دیکھو کسی کو کوئی وصیت کر رہا ہے اور شریعت سے باہر جا رہا ہے تو اس کو ٹوک دینا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ٹوک دو اور سیدھے راستے پہ لگا دو، اس کو بتا دو کہ نہیں، اپنے بچوں کو محتاج بنا کے مت جاؤ۔ ایک حدیث پاک یاد آئی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسے ہی صحابی تشریف لائے، حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے جو کچھ میں نے کمایا ہے اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا، تمہارے پاس بیوی بچے ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو محتاج کر کے اس کی بارگاہ میں پیش کرو، بلکہ تم اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ جاؤ، اللہ پاک تمہاری ویسی مغفرت فرما دے۔ تو اپنے بچوں کو محتاج بنا کے تب آپ اللہ کو دینا چاہو گے، اللہ کو ایسی چیزیں منظور نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے بچوں کو محتاج کر دو، وہ در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور تم بہت بڑے چلے کہ ہاں بہت بڑے دانی ہیں، ہمارا نام لگا دو، یہ نہیں چاہتا۔ اپنے گھر کا انتظام کرو، اللہ اپنے گھر کا انتظام کر لے گا۔ بے شک۔ کہ جس کو وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا، ایسا خوف لاحق ہو تو اس نے ان میں صلح کرا دی تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہاں، تو اس میں دو باتیں آئی، ایک تو یہ کہ وصیت کو بدلنا دو طرح کا، ایک تو یہ کہ وصیت کو بدلا کسی دنیاوی مقصد سے، اگر ایسا کیا تو اس کا گناہ اسی کے سر پر ہے، اللہ سنتا جانتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وصیت کو بدلا مگر کیوں؟ اس نے دیکھا کہ وصیت کرنے والے نے غلط ڈھنگ سے وصیت کر دی یا آدھے مال کی وصیت کر دیا، تو اس کو بدل کے کر دیا کہ نہیں، آدھا نہیں، 1/3 میں وصیت لاگو کرو، باقی کو ان کے وارثوں کے حوالے کر دو، اس کو ایسا بدل دیا۔ یا وصیت کرنے والا اس کے سامنے وصیت کر رہا ہے، اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ غلط وصیت کر رہا ہے، تو اس کو ٹوک دے، یاد دلا دے، سمجھ گئے؟ ایک نوبت ایسے بھی آئی تھی، ایک موقع تھا کہ کیا کیا، ایک صاحب نے اپنے داماد کے بھائی کو اپنی دکان دی ہوئی تھی کہ کام دھندہ نہیں ہے، بمبئی میں کام کرتے تھے، آئے تو اس کو دے دیا کہ چلو اس کو استعمال کرو، یہاں پہ دکان کھول لو، کیوں ادھر ادھر پردیس میں گھومو، یہاں کماؤ کھاؤ۔ اب ان کی تو دکان تھی نہیں، وہ اس کے بھائی کے سسر کی دکان تھی۔ اب یہ جناب مرنے سے پہلے کیا کیے، اپنی جو دوسرے کی دکان ہے، تم کما رہے کھا رہے، تو جب تک تم تھے ان نے کہا کماؤ کھاؤ، ابھی تم مر گئے تو جس کی دکان اس کی ہو جائے گی نا۔ ان نے کیا کیا، اس میں وصیت نامہ بنا دیا دوسرے کی دکان کا وصیت کر ڈالا۔ اب وہ ان کے لڑکے لوگ جو ہے نا، یہ وصیت نامہ لے کے کورٹ پہنچ گئے کہ تو ہماری نام لکھ دیے ہیں۔ اب وہ بیچارہ پریشان کہ یار یہ میری دکان کیسے لکھ کے دے سکتا ہے؟ اور وکیل لوگ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی دکان ہے، وکیل لوگ وہاں پہ کورٹ میں کیا کر رہے ہیں، اس نے اپنی دکان اپنے بیٹوں کے نام وصیت نامہ لکھ دیا، تم کون ہوتے بیچ میں ہار بولنے والے بھی؟ اب یہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ کون سا کھیل ہو گیا، سمجھ گئے؟ وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کو بتایا کہ دکان آپ کی ہے نا؟ ہاں۔ تو میں نے کہا کورٹ میں جا کے یہ بات کہو نا، تو کورٹ تو اکٹھے ان کو بھگا دے گی۔ بولے وہاں کوئی سنتا ہی نہیں۔ میں نے کہا وکیل لگا، بنا وکیل کے نہیں سننے کی، کورٹ بحری ہے۔ وکیل لگائے تو وکیل نے جا کے یہی بات کہا کہ دکان ان کی، سمجھ گئے؟ اور وہ کون ہوتا ہے وصیت کرنے والا ان کی دکان کے بارے میں؟ اب وہ پیش کر رہے نہیں، یہ دکان 25 سال سے ان کے پاس تھی اور ایسا اور ویسا، تمہارے پاس 100 سال سے رہے۔ اصل میں کیا ہے، ہمارے انڈیا میں تھوڑے دنوں پہلے تک ایک قانون تھا، وہ اب ختم ہوا شاید، وہ کرایہ داری والا ہے نا، 12 سال 13 سال سے آپ کسی دکان کے کرایہ دار ہو یا مکان کے، تو وہ اپنا نام چڑھ جاتا تھا، آپ کا ہو جاتا تھا۔ وہ اسی دماغ کے حساب سے چل رہے تھے، اس نے کرایہ تو لیا نہیں کبھی، اس نے تو داماد کا رشتہ دار بھائی سمجھ کے تم کو کمانے کھانے کو دیا، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی اس نے احسان کیا تھا تم کو اس کو گلا ہی کاٹ ڈالو، ایسا بھی کرتے ہیں۔ تو وصیت وغیرہ کرنے میں اگر ناانصافی کرے، اب وہاں اگر کوئی معلوم ہوتا کہ یار یہ وصیت کر رہا ہے اس دکان کی، تو اس کو معلوم ہوتا کہ یہ دکان تو اس کی ہے ہی نہیں، تو جو تمہاری چیز ہے نہیں اس کے لیے وصیت تھوڑی کر سکتے ہو تم بھائی، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو اگر ایسا پتہ چلے تو ایسے کو بدل دینا،
یا بتا دینا، اس میں گناہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔